أهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات سارے صحابہ. اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. جو دعائیں آپ ذہنوں میں لے کے صف اعضاء پہ بیٹھے ہیں، اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے. ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. پاکستان کی افواج کو میرا مالک ہر محاذ پہ کامیابی عطا فرمائے. یہ بلندی درجات کی دعا ہے. بیگم چودھری غیاث ماہر مرحوم، بیگم چودھری طالب حسین مرحوم، بیگم چودھری خادم حسین مرحوم اور چودھری شہزاد قاسم، آپ ان کے لیے دعا کریں. اللہ انہیں حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کر لیں ولی الامر مولا کے ظہور میں اللہ تاجیل فرمائے. لمبی زحمت نہیں دوں گا. ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات سارے صحابہ. اجازت ہے میں چند منٹ بات کروں. ہماری ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہوتا. لوگ ایک غلط فہمی کی وجہ سے مجلس کے قریب نہیں آتے. یہ مجلسیں اس لیے کروائی جاتی ہیں، یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو، سینے سے لگا کر رکھو اپنے اس مذہب کو. ہمارا مقصد تیری اولاد کو شیعہ کرنا نہیں ہے. مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کل کوئی بندہ میدان حشر میں نہ کہے مجھے تو بتایا ہی کسی نے نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ اتمام حجت ہے. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے جناب کو یا جناب کے بچوں کو شیعہ کرنے کا. جس دین پہ ہو اسی پہ رہو. کیمرہ لگا ہوا ہے، میں کوئی بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، ممبر پہ بات ہو رہی ہے، مجلس میں بات ہو رہی ہے. پنڈ مسلمانوں کے ہیں، مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، آپ کو کیا خطرہ ہے کہ جی یہ بندوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جس دین پہ ہے اسی پہ رہیں. مسلمانوں جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو، لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے صرف اتنا سوچ لو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ مجھے اچھی طرح پتا ہے جب سریلا ترین بندہ پڑھ جائے پھر مولوی پڑھتے اچھے نہیں لگے. اور پھر یہ ٹائم تو لنگر کے پڑھنے کا تھا جو میں پڑھ رہا ہوں. میں قطعاً کسی کو لمبی زحمت نہیں دوں گا، صرف آپ ایک لمحہ میری طرف توجہ کر لیں. میں نے کیا کہا ہے کہ جنہیں دنیا مان رہی ہے کہ ان کا نام اللہ کی نماز میں لینے کی پوزیشن میں. مسلمانوں تمہارے عقیدے کے مطابق تو غیر اللہ کا نام نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. آپ تو اپنوں کا نام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پھر ہمیں بتایا جائے سورہ فاتحہ میں یہ جو کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تیرے انعام ہوئے. یہ اللہ کی نماز میں جو ذکر آ رہا ہے اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو یہ نعمتوں والی فیملی کون سی ہے. ایکو کم کرے گا، ہمیں صرف اتنا سوچ کے بتا دیا جائے یہ نعمتوں والا خاندان کون سا ہے. کسی فرقے اور مذہب میں اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے. راستہ دولت والوں کا نہیں ہے. شاہ جی راستہ نعمت والوں کا ہے. دولت اور نعمت میں فرق ہے.
دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا تو سکتا ہے، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے نہیں لا سکتا۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، آپ جیئیں۔ لہٰذا مسلمانوں اپنے ذمہ دار علماء سے پوچھ کے صرف اتنا ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ نعمتوں والے خاندان کا ذکر ہے، یہ نعمتوں والے کون۔ کہتے ہیں جی نماز تو 5 ٹائم پڑھتے ہیں، الحمد شریف بھی پڑھتے ہیں جی، لیکن یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ نعمتوں والے کون ہیں۔ تیرے اللہ نے ایسا سلسلہ بنا دیا ہے کہ تجھے نماز میں پتہ چل جائے گا کہ نعمتوں والے کون۔ یہی سبب ہے کہ امام شافعی جیسے رجسٹرڈ امام کا فرمان ہے کہ اہل بیت محمد آپ کی فضیلت کے کیا کہنے، آپ کو جو نہیں بھی مانتا وہ بھی اپنی نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس سے ایک چیز، ایک لمحہ محسوس کریں کہ جسے آل محمد بارے میں نہیں ہے اسے بھی مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ سے کہنا پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ گئی؟ ذمہ دار مجمع پنچایتی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی نماز میں اللہ اللہ کرنا چاہیے، لیکن مسلمان جن کے نزدیک اللہ کافی ہے انہیں بھی کہنا پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد، نہیں میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں وعلی آل محمد، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ درود بھیجو پر محمد ہے اور ان کی آل پہ۔ ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے، میں تو اس لیے کر رہا ہوں جو کبھی کبھی آتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، کما صلیت، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ گجرات کا مجمع زرخیز ذہن لوگ ہوتے ہیں، ابراہیم کی آل پہ، میری طرف دیکھیں ایک لمحہ مجھے دے دیں، ابراہیم کی آل پہ۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، مجھے تو یوں لگا جیسے میں امریکی بندوں میں باتیں کر رہا ہوں۔ آپ ڈیرے داری نہیں سمجھتے، اور ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہ جائے اسے ڈیرے داری کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام، اس کے بارے میں مسلمانوں اپنے اپنے مذہبوں کے علماء سے یہ پوچھ لو کہ ابراہیم کی مہمان نوازی کیا تھی، کہ ساری زندگی ابراہیم نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ اگر مہمان نہیں ہے، اللہ کا نبی بھوکا سو گیا، کھانا کھایا تو مہمان کے ساتھ کھایا۔ تو جو بندے اتنے مہمان نواز ہوتے ہیں نا، جو بندے شاہ جی مہمان نواز ہوتے ہیں، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، جو بندے، میرا بیٹا متوجہ رہیں، جو بندے مہمان نواز ہوتے ہیں نا ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے یار دوست واقعی بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ نہیں حیران ہو کہ مجھے نہ دیکھیں، میری بات پہ دھیان دیں، مہربانی جی مہربانی جی، آپ متوجہ ہیں میری بات پہ؟ کچھ بندے ہمیں حیران بیٹھے ہوئے ہیں، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ باریکیوں کا لطف لیتے ہو۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی اور میں نے مسلمان بھائیوں سے بعض دفعہ یہ گزارش بھی کی ہے کہ تاریخ اسلام میں وہ رہبر بھی نظر آتے ہیں جو صبح کی 2 رکعتیں فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا دیتے تھے، اور 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھتے تھے جے موڈ ہوئے تو اور پڑھاواں۔ ہاں اب تو اسلامی فلمیں بھی بن رہی ہیں موضوعات پہ، اور تاریخ نیٹ پہ ہر چیز موجود ہے، ہمیں کو وضاحت سے نام لے کے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تاریخ میں بندے موجود ہیں۔
بلکہ وہ بندے بھی موجود ہیں جو جمعے کی پڑھائے بدھ کو پڑھا دیتے تھے اور بندے پڑھ لیتے تھے. وہ یار جمعہ بدھ کو جمعہ پڑھا لیتے ہو, رکعتیں فجر کی 2 کی 4 کر لیتے ہو, کبھی درود میں باب آدم کو بھی راضی کر لو. ایک ہی درود پڑھے جا رہے ہو, کما صلیت علی آدم, میری طرف دیکھے, کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم پڑھو. تم تو ابا ابراہیم وعلی آل ابراہیم ہی پڑھے جا رہے ہو. اب موسم بدلے میں ہیں, حالات پہلے والے نہیں ہیں. آپ باب آدم کو راضی کریں, وہ خلیفۃ اللہ بھی ہیں, بابا بشریت بھی ہیں, منصوص من اللہ بھی ہیں, بڑا مقام ہے حضرت آدم کا, اول البشر بھی ہیں. آپ درود کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہو تو اس طرح پڑھا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. اللہ علیہ محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے آدم کی آل پہ بھیجا. تیرا مولوی تجھے کچا کھانے کو آئے گا, وہ کہے گا جاہل آدمی ہو, مت ماری گئی ہے. آدم کی آل پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے جانتے سارے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, حد نگاہ تک آپ موجود ہیں. مہربانی سر, مہربانی سر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آپ پڑھتے ہیں, یہ اللہ کی نماز میں آل محمد موجود ہے. وقت زیادہ نہیں ہے, شیڈول بہت جگہوں پہ جانے کا. ایک اپیل کر رہا ہوں مسلمان دوستوں سے, پوچھ رہا ہوں جنہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. ان سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا 5 ٹائم آل محمد پہ درود پڑھتے ہو, اور جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے جب ان کا نام لیتے ہو پھر امام حسن رضی اللہ نہیں ہے. بہت مہربانی, بہت مہربانی ہو یار. مسلمانوں سوچو, وہ درود آل محمد پہ نماز سے باہر تو نہیں پڑھا جاتا, نماز میں پڑھا جاتا ہے. باہر تو اور بھی بہت ہیں جن کے پڑھے جاتے ہیں, لیکن نماز میں صرف آل محمد ہے. اور جن پہ آل محمد پہ درود پڑھ لیتے ہو پھر اس قبیلے کے کسی بھی فرد کا اگر نام لینا پڑے انہیں رضی اللہ نہیں کہتے, علیہ السلام کہتے ہیں. یہ درود والے ہیں, یہ سلامتی والے ہیں, یہ سلام والے ہیں. سلام علی آل ابراہیم, ابراہیم کی آل پہ سلام. جب ابراہیم کی آل پہ سلام ہے تو اسی لیے درود پڑھتے ہو نا, کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. سلام علی نوح, جب نوح پہ سلام ہے تو نوح رضی اللہ ہے یا علیہ السلام ہے. اور جن پہ درود پڑھ لیتے ہیں انہیں رضی اللہ نہیں کہتے. یہ شکر گڑھ کے علاقہ میں نے کسی مجلس میں کہا کہ امام حسن رضی اللہ نہیں ہے, انہیں علیہ السلام کہا کرو. جلدی ہوتی ہے, مجلس کے بعد میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کے اگلے پروگرام تک جا. ایک بچے نے کہا جی وہ کوئی بزرگ پیدل تیزی سے آ رہے ہیں, وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک بندہ بزرگ جی ہاتھ سے جھکاتے ہو دستا سی پہ کھو تو آ رہے ہیں. میرے قریب آگے کہتا ہے جی آپ نے کہا امام حسن کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا, کہنے لگا جی ہمیں شیعوں والی چلاکیاں نہیں آتی. آپ سن رہے ہیں میری بات, ہمیں شیعوں والی یہ بھی چالاکیاں نہیں آتی. ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں, عزت کی وجہ سے سادے لوگ ہیں, عزت کرنے کی وجہ سے ہم امام حسن پاک کو رضی اللہ کہتے ہیں. امام حسین کو رضی اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں. میں نے کہا چاچا جی شکر ہے تو سر نبی پاک کی عزت نہیں کر لے. بولا کرو یار, مطلب تھوڑی زحمت فرمایا کریں کہ آپ نے رسول اللہ کو رضی اللہ نہیں کہہ دیا. فوراً سنبھل گیا, کہتے ہیں ہم اتنے بھی پاگل نہیں ہیں, اتنے بھی جھلے بے وقوف نہیں ہیں, نبی پہ تو درود پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا جی شیعہ بھی یہی سمجھاتے ہیں, جن پہ درود پڑھا جاتا ہے انہیں رضی اللہ نہیں کہتے. مہربانی صاحب. اور سرکار بڑی عجیب صورتحال ہے. میرا خیال 1 مہینہ پہلے پنجاب اسمبلی نے آپ کے ماشاءاللہ چودھری پرویز الہی, گجرات کی شان, وہ اسپیکر ہیں, انہوں نے ایک قرارداد پاس کی. ایک کالعدم جماعت کے ایک MP نے بڑی چالاکی کی, تحفظ بنیاد اسلام بل اس کا نام رکھا. MPAs کو دکھایا کچھ تھا, سائن کسی پہ کروا لی. اب MPAs بیچاروں کو دینی مذہبی معاملات کا پتہ نہیں ہوتا,
انہوں نے بھی سائن کر دیے. انہوں نے کہا جی رسول اللہ کے بارے میں جی رسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں کوئی قانون ہے جی وہ سائن کر دیتے ہیں اور جناب سائن ہو گیا قانون جی. اب جی قرارداد پاس ہو گئی ہے. پرویز الہی صاحب نے بڑی جلدی کی. قانون پتہ کیا بن رہا تھا؟ قانون یہ تھا کہ اگر کسی بندے نے امام حسین کو علیہ السلام لکھ دیا یا کہہ دیا اس پہ ایف آئی آر ہو جائے گی, اس پہ مقدمہ بنے گا. قانون کا حصہ بنا رہے تھے کہ جیسے صحابہ کرام کو رضی اللہ کہتے ہیں ویسے محمد کی اولاد کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے گا. قانون تھا پنجاب کا. وہ تو اللہ جانے وہ کون سی طاقت ہے جس نے گورنر کو دستخط نہیں کرنے دیے. بہت شکریہ, بولا بھی کریں آپ یار, رحمت فرمایا کریں. یہ دیکھیں روٹین کی مجل سے ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے آپ کے اور کہاں پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے, جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ممبر پہ کرنی چاہیے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جی قانون پاس کر دیا گیا کہ رسول اللہ کے بچوں کو حضور کی اہل بیت کو رضی اللہ کہا جائے گا, رضی اللہ لکھا جائے گا, تاکہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ دو میں کاری کو جائے نہیں, وہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ. اور بہت بڑا کردار چودھری پرویز الہی کے. آپ گجرات والے میرا خیال ہے بہت بہتر جانتے ہیں. میں اتنا جانتا ہوں, میرا بھی بارڈر قریب ہے, گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے, کہ چودھری ظہور الہی, چودھری پرویز الہی, چودھری شجاعت, ان کی پاکستان کے لیے اتنی خدمات ہیں جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں. تسی سچے چپ ہو, گجرات جو ہو. میں نے چودھری پرویز الہی سے کہا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, آپ قانون پاس کروا رہے ہیں کہ محمد کے بچوں کو حسن اور حسین کو رضی اللہ کہیں. تو چودھری پرویز الہی ہے, تیرا بیٹا چودھری مونس الہی ہے, حالانکہ پڑھا لکھا بچہ ہے, ایم این اے بھی بن چکا ہے. وہ چودھری نہ بھی لکھتا تو پھر بھی اس کی عزت میں کمی نہ آتی, لیکن کیونکہ چودھری پرویز الہی کا بیٹا تھا لہذا چودھری مونس الہی لکھتا ہے. حد ہو گئی, یہ مجمع چپ رہے گا, مجھے دکھ ہوگا. اور چودھری کا بیٹا چودھری ہو سکتا ہے, صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ جی ہیں, آپ جی ہیں, آپ بہت شکریہ, بہت شکریہ. مہربانی جی, وقت تمام ہو رہا ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. صحابہ کبار کی بہت عزت ہے, بہت احترام ہے, لیکن یہ چالاکیاں کیا ہو رہی ہیں؟ کراچی میں نام صحابہ کرام کا لے کے جلوس یزید کا نکالا ہوا تھا. یہ آپ کے ملک کی باتیں ہیں بھائی. مجھے بچوں نے واٹس ایپ پہ کالیں کی, ویسے فون کیے کہ جی یہ بھی وقت آنا تھا, جی یہ بھی وقت آنا تھا کہ جی کراچی جیسے بڑے شہر میں, پاکستان کی سرزمین میں یزیدیت کی زندہ بادی کے نعرے لگے. میں نے کہا اولاد کو حق ہے اپنے ابے کی بات کرنے کا, بلکہ مجھے جواب سارے دیں گے. ایک منٹ, ایک کلمہ مجھے دیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے شاہ جی آپ مجالس پڑھتے ہیں تو شیعہ نوجوان آپ کی بات مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی کبھی تجربہ نہیں کیا. میں نے کہا جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی آپ اپنی قوم کے بچوں کو منع کریں کہ وہ یزید پہ لعنت نہ کریں. اور میں نے موقع تے دیو یار, میری گل تو سنو. کہنے لگے جی آپ اپنی قوم کے جوانوں سے کہیں کہ وہ یزید, آپ سن تو رہے ہیں نا کہ وہ یزید, کیونکہ دور چینج ہو رہا ہے نا, تو آپ مطلب جو باتیں کبھی آپ نے سوچی نہیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور آنی ہیں. یہ 1400 سال سے منافقت کر رہے تھے کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. نہیں میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں, لیکن یزید زندہ باد کے نعرے. اور وہ کہنے لگے جی آپ اپنے نوجوانوں کو, ماتمیوں کو منع کریں. میں نے کہا قبلہ میں کسی مجلس میں تجربہ کروں گا اور کہوں گا شیعہ بچوں سے کہ یزید پہ لعنت نہ کریں, تو میرے قوم شیعہ کے بچے یقیناً سوچیں گے کہ رضوی صاحب چنگے بھلے سن. انہوں کی ہو, کیونکہ مولویوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی. میں نے کہا میری قوم تو میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچے گی. آپ مجھے دلیل اتنی وزنی دیں کہ میں شیعہ بچوں کو دلیل سے چپ کراؤں
کہنے لگے دلیل ایسی ہے کہ اس کا جواب ہی کوئی نہیں. میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگے دلیل یہ ہے یزید پہ لعنت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دے. میں نے کہا جی آپ کے فقرے سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک امام حسین نے قتل معاف نہیں کیا. کیا کہنے ذرا زحمت فرمایا. میں نے کہا جی آپ کے فقرے سے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی تک قتل معاف نہیں کیا. اب پتہ ہے یزید کی وکالت کرتے کرتے انہوں نے کیا کہا. کہنے لگے نہیں کیا لیکن آخر حسین سخی کا بیٹا ہے. میں نے کہا شکر ہے یزید کے دفاع میں مان تو گئے ہو نا کہ سخی گھرانہ کون سا ہے. کہنے لگے نہیں جو حق ہے وہ حق ہے, جو ایکو اور کم کر دے, جو حق ہے وہ حق ہے. یہ ذاکروں کے لیے ہوتی ہے, آواز سریلی ہو پھر ایکو اچھی لگتی ہے. بیس کو بہتر کرے, ایکو کم کرے, دوبارہ آواز ٹکرا کے نہ آئے. کہنے لگے آخر سخی کا بیٹا ہو سکتا ہے حسین معاف کر دے. ایک میں بات کہنے لگا ہوں, زرخیز ذہن ہے جو دریاؤں کے قریب قریب لوگ ہوتے ہیں, بڑی سرسبز مٹی ہوتی ہے. جب اس نے 5-7 کہا نا ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو ہو سکتا ہے امام حسین معاف کر دے. میں نے کہا جی پھر بھی ہمیں آپ احتیاطاً لعنت کرنے دیں. پتہ نہیں یار, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنا پیچھے رہیں گے. ہاں اس باریکی کا ہی تو لطف ہے. میں نے کہا جی آپ ہمیں احتیاطاً لعنت کر لینے دیں. ان کا تو بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا. کہنے لگے رضوی صاحب میں تو سمجھتا تھا کہ شیعہ بچے جس باتی ہوتے ہیں, آپ شیعوں کے مولوی ہو کے بھی جوانوں بچوں والی باتیں کر. میں نے کہا جی میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. کہنے لگے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو مسئلے کی نزاکت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے. والدین کی پریشانی تو ہے نا, کتنا حساس مسئلہ ہے. شاہ جی سید صاحب آپ سوچ نہیں رہے اتنا حساس معاملہ اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں. میں نے کہا قبلہ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. کہنے لگے آپ نہیں سوچ رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر امام حسین نے یزید کو اپنا قتل معاف کر دیا, میں نے کہا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں. اور حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر دے گا اور یزید ہمیں چھوٹی سی لعنت ہی معاف نہیں کرے گا. کیا کہنے. بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے ماشاءاللہ جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے. ضیاء الحق کے دور میں ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا. کراچی میں سندھی مہاجر کی لڑائی چھیڑی گئی, بلوچستان میں بلوچی اور پنجابی کی جنگ چھیڑ دی گئی. یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی ایک سازش اس زمانے میں تیار کی گئی تھی. پنجاب میں بھی برادریوں کو ہوا دی گئی کہ جی ایم این اے جٹاں دا تے ایم پی اے راجپوتاں دا کر لو. مطلب یہ سسٹم رہے ہیں نا. اچھا پھر بھی انہیں مقصد حاصل نہ ہوا تو انہوں نے پھر جنگ چھیڑ دی تعصب والی اور شیعوں پہ الزام لگا دیا گلی گلی میں کہ یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے. جس بندے کی دین کی الف بے بھی ٹھیک نہیں وہ بھی جذباتی ہو جاتا ہے کہ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں نے اس زمانے میں پوچھا تھا کہ توحید پہ ہمارا ایمان ہے, رسالت پہ ایمان ہے, ختم نبوت پہ ایمان ہے, ساڑھے گھراں جو اتنی سپاریاں والے قرآن ہے, پھر ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں تم صحابہ کو نہیں مانتے. میں نے کہا اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر بن جاتا ہے پھر ان صحابیوں کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے. بولا کریں پریشان ہو کے نہیں دیکھتے. اور مجھے قرآن کے 30 پاروں کی قسم ہے, میں ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں نہیں بول رہا, کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, جتنا عزت صحابہ کا تحفظ شیعہ قوم کر رہی ہے ذمہ دار بندوں کوئی کر ہی نہیں سکا. میں دلیل دے دیتا ہوں. ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے چندے نہیں مانگے, لیکن جتنی عزت شیعہ کر گئے ہیں نا کوئی کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ اس دلیل پہ تائید کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی, اور اگر نہ بھی کریں تو میں مطمئن ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. یہ عزت ہے, میری طرف دیکھیں, یہ عزت ہے, تحفظ ہے رسول اللہ کے صحابیوں کا. یہ عزت ہے جو شیعہ یہ عزت ہے. شیعہ مر جاتا ہے, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. میری تائید کر رہے ہیں آپ تائید کریں. بہت شکریہ. یہ عزت ہے بنیادی طور پہ, یہ صحابہ کرام کی عزت ہے.
کہ ہمیں موت قبول ہے، یزید کو رضی اللہ ہم نے نہیں کہنا، کہا بھی نہیں، کہنا بھی نہیں. کبھی بھائی بن کے مسلمانوں یار، ہم الیکشنوں میں شیعہ بھائی بن جاتے ہیں، مجلس والے دن بندے گلی بدل جاتے ہیں. چند دن کی زندگی ہے، ضد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو. کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو کہ یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ میں وجہ بتانے لگا ہوں تے گل باریک ہے تے خدا دا نا جی آپے سمجھ لیا جی. ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے تو انہوں پھر سمجھ آؤں دی. ہاں مطلب آپ تھوڑی زحمت فرما لیں، بات باریک ہے، اور میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بات تھوڑی کرنا ضروری ہے، لیکن بات مشکل ہے. ہو سکتا ہے مجمع میں سے 10 بندے سمجھ لیں، 20 سمجھیں، 50 سمجھیں، ممکن ہے سارا مجمع سمجھ لے، کیونکہ بات گہری ہے. گہری باتیں آپ ہی تو سمجھتے ہیں، آپ نے نہیں سمجھنی تو وزیرستان والوں نے سمجھنی، آپ ہی تو سمجھتے. ان بندوں نے کہا 2 بندے بس سٹاپ تے اترے، جماعت پہ ہی ہوئے، اس سٹاپاں تے مسیطاں ہوں دیاں تے نماز کھلو گیا تے نماز پڑھ لئی تے باہر نکل کے 2 خان صاحب ایک دوجے ناکن پہ اگر وضو کے تکلف میں پڑ جاتے جماعت تو نکل جانی تھی. بولا بھی کرو، صرف ہاتھ نہ اٹھاؤ یار. جی شاہ جی، آپ جی بہت شکریہ سرکار. آپ جی ہیں حد نگاہ تک ماشاءاللہ نکھرا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. بات باریک کرنے لگا ہوں. شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. یہ بات میں نے سمجھانی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کتنے بندے سمجھتے ہیں مجھے نہیں پتا، بات مشکل ہے. ذہنی طور پہ پبلک پتہ نہیں تیار بھی ہے یا نہیں، لیکن وقت نہیں ہے. میرا ایمان آپ جی ہیں، بات مشکل ہے. میں 4تھی دفعہ کہہ رہا ہوں گل مشکل ہے. شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اور ہمارا ذہن نہیں اجازت دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے ماشاءاللہ، ہاں یہی حق ہے. اور جو تیرا اسلامی مولوی مسجد میں بیٹھ کے مسلمانوں کے مجمع میں صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہتا ہے، وہی مولوی اسی مسجد میں انہی مسلمانوں میں یزید کو بھی رضی اللہ. اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. مہربانی سر. مطلب یہ وقت بھی آنا تھا جلوس صحابہ کے بار کے نام پہ بندوں کو اکٹھے کی. بندے بیچارے بعد میں سوشل میڈیا پہ صفائیاں دے رہے کہ جی اسی یزید واسطے نہیں سنگے، لیکن مولوی چالاک ہوتے ہیں. انہیں بندے صحابہ کے نام پہ اکٹھے کر کے سیدنا یزید. ایک دے میں سیدنا دی سمجھ نہیں آ رہی. ہر دور میں کسی نہ کسی کو سیدنا. اگر آپ اجازت دیں میں سیدنا سمجھاؤں. مہربانی چلیں سلیس کر دیتا ہوں. تقدیر کا پتہ کوئی نہیں ہوتا. ہندوستان کا وزیر اعظم مسلمان ہو جائے، نریندر مودی نام سے واقف ہے. اس نے مسلمانوں پہ بڑے ظلم کیے ہیں، لیکن تقدیر کا پتہ نہیں ہوتا. وہ مسلمان ہو جائے، کیا ظالم مسلمان نہیں ہوتے؟ بہت شکریہ. نریندر مودی، یہ جویں اگے گل باریک سا جے گل او دے تو بھی ڈونگی. نریندر مودی مسلمان ہو جائے، فرض کرو نریندر مودی ہندوستان کا پرائم منسٹر، وزیر اعظم، اور کہے کہ میں نے پہلا دورہ مسلمانوں کے سعودی عرب کا نہیں کرنا، پاکستان کا کرنا ہے، اور میں نے بائی ایئر بھی نہیں جانا، بائی روڈ جانا ہے، ناشتہ میں نے لاہور میں کرنا ہے، مسلمان مجھے استقبال کے لیے لینے آئیں گے، اور واگا بارڈر کے راستے نیا مسلمان انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی واگا بارڈر پہ آ رہا ہو، اور پورے پنجاب کے مولوی بینر لے کے کھڑے ہوں، سیدنا حضرت مودی صاحب تشریف لا رہے ہیں، سیدنا. پورے ملک کے بچے سوچیں گے یہ کیسا سیدنا ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. آپ جی ہیں. بہت شکریہ. سارے جواب دیں گے. ہم صحابہ کبار کو رضی اللہ کہنے والے لوگ ہیں، رضوان اللہ کہنے والے لوگ ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو.
صحابہ کے بارے کا اپنا حق ہے، اہل بیت کا اپنا حق ہے، لیکن جناب صحابہ اہل بیت کانفرنس کے اشتہار لگا دیتے ہیں، ذکر ان میں صرف صحابہ کا کرنا ہوتا ہے، لیکن اہل بیت کا نام پتہ کیوں ساتھ لکھتے ہیں؟ تاکہ پڑھنے والے بچے اسکول اور کالج طلبہ و طالبات جو جاتے ہیں نا، وہ بینر دیکھیں، اشتہار دیکھیں، ان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ صحابہ اور اہل بیت جو ہے نا، یہ ایک درجے کے ہیں، یہ ایک رتبے کے ہیں۔ مولوی تیری چالاکیاں قیامت تک کامیاب نہیں ہونی، ان دونوں قبیلوں میں فرق بڑا ہے۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھ جائے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جئیں۔ جیو جیو، مشترکہ مشترکہ مشترکہ۔ میں ممبر پہ ایک اعلان کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کہا، ابھی بھی میں نے کہا کہ توحید پہ ہمارا ایمان ہے، میری تائید کر دو، غلط فہمیاں بہت ہیں۔ آپ اگر کو ماشاءاللہ سبحان اللہ کریں گے تو بھلا ہو جائے گا، کہ صرف مولانا ریاض رضوی نہیں کہہ رہے، شیعہ مجمع بھی کہہ رہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جناب جو پلان کر رہے ہیں نا، اس میں میرا ایک مشورہ ہے، ہماری ذاکروں کی زندگی مسافرت کی زندگی ہے، اور بہت ساری مجلسیں اندیکھے راہوں پہ ہوتی ہیں، بلکہ جب سے تو موبائل آیا نا، بانیاں نو سواد بڑا ہے، وہ بندے پاہمیں پیچھے 5 بیٹھے ہو نا پڑھن والے، تو فون کرن کے جناب جلدی جاؤ، آخری بندہ پہ پڑھ دے، ساڑیاں سپیڈاں 150 تو بھی ٹپ جاندی۔ ایک اندیکھی انجانی سڑک پہ ہم جلدی میں جا رہے ہوں تو اگوں ایک بندہ ہاتھ نہ روکے، اشارہ کرے، شاہ جی اب کوئی وقت تو نہیں ہے نا اشاروں پہ رکنے کا؟ آپ جی ہیں جی، آپ جی ہیں، لیکن میں ڈرائیور سے کہوں یار گاڑی روک، وہ گاڑی روک دے، اور وہ بندہ جلدی سے ہمارے قریب آ کے کہے کہ آپ جتنا تیز جا رہے ہیں لگتا ہے آپ اس سڑک پہ پہلی دفعہ آئے۔ میں کہوں بھائی ہاں واقعی تو نے کیسے پہچانا کہ ہم پہلی دفعہ آئے؟ وہ کہے جناب بڑی تیزی نال جا رہے ہو، پر کی فائدہ، اگوں پل ٹوٹا ہوا ہے۔ اب ہمیں اس کے میلے کپڑے نہیں دیکھنے چاہیے، بتانے والے کے میلے کپڑے نہیں دیکھنے چاہیے، وہ واقف ہے، وہ کہے گا جناب پچھلی سڑک پچھلے چوک سے لیفٹ ہو جائیں، پھر وہاں سے رائٹ جائیں گے، آپ کا ٹائم بھی بچے گا، آپ منزل پہ آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے کہ جس راستے سے آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں نا، اگوں پل ٹوٹا ہے، پتہ نہیں کیسے کام ہے، تو بڑی آسان باتیں کر رہا ہوں۔ اور بہت بڑے صحابی رسول کا فرمان تمہاری کتابوں میں نہیں ہے کہ لا یجوز احدن صراط؟ حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی بندہ صراط والا پل کراس ہی نہیں کر سکتا جب تک ٹکٹ علی کا اس کے ہاتھ میں نہیں ہو۔ لہٰذا توحید پہ جواب دینا بہت دور سے نعرہ آ رہا ہے، سارے جواب دیں گے آپ، مہربانی سے، کیا علیہ، میں 4تھی دفعہ کہہ رہا ہوں، 5ویں دفعہ کہہ رہا ہوں، توحید پہ ہمارا 5-7 بندے بول دو، بہت شکر، نہیں سارے بول رہے ایمان ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ہمارا۔ بندے کہتے ہیں شیعہ نبی کو نہیں مانتے، تیری غلط فہمی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ اور شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں، ہماری منزل رسول اللہ ہے، ہمارا مقصد رسول اللہ ہے، نبی، صرف نبی، فقط نبی، بس نبی نبی۔ اور اگر ہماری طرح دنیا نبی کو نبی سمجھتی، پاکستان میں مرزا ہی کوئی نہ ہوتا۔ یہ جتنے نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، گجرانوالا سے میرا تعلق ہے، اللہ والوں کا شہر ہے، بارش سعودی عرب میں ہوتی ہے، یہ چھتریاں گوندلاوالا چوک میں لیتے، اللہ بس اللہ فقط اللہ، اللہ ہی اللہ۔ مجھے کہنے لگے یہ جو شیعہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ؟ کہنے لگا ہاں کیا فائدہ؟ میں نے کہا جو بس میں منجن بیچتا ہے وہ 9 فائدے منجن کے بتاتا ہے، تو علی کا فائدہ؟ کہنے لگے نہیں بادشاہ ایک فائدہ۔ میں نے کہا تجھے کیا کیوں محسوس ہوا؟ کہنے لگا شاہ جی حد ہو گئی ہے، شیعہ بچے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں، علی نہیں چھوڑتے۔ آپ جی ہیں جی، آپ کے کیا کہیں؟ آپ شیعہ لوگ رشتہ داریاں قربان کر دیتے، علی نہیں چھوڑتے۔ تو کوئی ایک فائدہ، مجھے ایک فائدہ بس بتا دو۔ اب وہ ایک فائدہ میں بتانے لگا ہوں، نکھرا نتھرا مجمع، لطف لیں گے آپ۔
میں نے کہا جی رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد بہت سارے بندے ہیں جو جھوٹے نبی بنے. میں نے کہا یہ علی ولی اللہ کا فائدہ ہے، جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ہیں ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، ان میں کوئی بھی شیعہ نہیں ہے. سوچ کے کہتے ہیں یار گل تو بالکل صحیح ہے. تم شیعہ نبی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کوئی بھی کرتا؟ علماء تو آپ میں بھی ہوتے ہیں. 1:30 بجے سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ایسا نہیں تو اور کی کراڑی والے بندے ستے بھی میں نے داد بھی دے جا. اور آنکھیں کھولو، ہمت کرو یار. اللہ اکبر. جی بسم اللہ. یا علی شیعہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا کوئی بندہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہ ولایت علی کا فائدہ ہے. میں سلام کروں گا بسم اللہ پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی بیٹیوں بہنوں کو، شیعہ بیٹیوں بہنوں. جب بچہ بولنا سیکھتا ہے نا تو بہنیں مائیں سکھاتی ہیں پڑھو لا الہ، بیٹا آگے پڑھو محمد رسول اللہ، بیٹا آگے یاد کرو علی ولی اللہ، بیٹا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کا ولی. شیعہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ماں بٹھا دیتی ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے. وہ بچہ تبھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکا، یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بن سکتے ہیں؟ مہربانی جی آپ جی ہیں. ہم شیعہ تیری نظر میں بالکل ماڑے صحیح. مجھے یاد ہے مبلغ اعظم میرے استاد محترم سے ایک مولوی نے مولانا اسماعیل صاحب سے کہا ویکھا مذہب لئی پھرنا ہے، جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. نہ چپ نہ ہوا کرو یار، لطف لیا کرو. کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں. قبلہ بھی سوچ ہی رہے تھے میں اگلی گل کیڑی کرنی. وہ دوجا اٹیک کیتا اس آگیا لے مذہب ویکھو شیعہ دا، جننے سنگر نے گون نچن والے وہ بھی شیعہ. مولانا اسماعیل دیر نہیں کرتے کہنے لگے مولوی جی میں نہ گاؤں والے نے پوچھیا تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ انہوں نے کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لب لیا. لہٰذا ہم شیعہ تیری نظر میں ماڑے صحیح، ہم شیعہ مسکین صحیح. ہم نے ختم نبوت میں گنجائش نہیں دی. ہم نے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ختم نبوت میں گنجائش نہیں دی. میری قوم پہ الزام ہے کہ شیعہ علی کی تعریفیں بہت کرتے ہیں. جو شیعہ علی کی تعریفیں بہت کرتے ہیں تمہاری نظر میں کیا ان ذاکروں نے کبھی یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ ہم نہیں کہتے. ہم نہیں کہتے. ہم نے نہیں کہا کہ رسول اللہ نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا علی ہوتا. تو جمعے کے جمعے کہتا ہے حضور نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا، جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ جیئیں. لہٰذا میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں. میرے بھائی موجود ہیں. اللہ کی وحدانیت کو ہم مانتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کو ہم مانتے ہیں، ختم نبوت کے ہم قائل ہیں، جنت دوزخ پہ ہمارا یقین ہے، بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک 30 پاروں پہ ہمارا ایمان ہے. رولا رہ گیا صحابہ کرام دا. قرآن میرے سر تے رکھ لے جننے جوگے ہیں انہوں نے بھی مرنے. اب جوگے کا لطف آپ نے نہیں لینا تو پتہ نہیں کس نے لینا. ہاں ہم تھوڑے ہیں لہذا تھوڑا مانتے ہیں. بات میں آخری کر رہا ہوں، میں بھائی کو ممبر دے رہا ہوں. شیعہ جننے جوگے ہیں صحابہ کو مانتے لیکن مسلمان ہم سے زیادہ مانتے. میں نے غلط کہا ہے؟ ہاں ہمارے بھائی ہیں وہ ہم سے زیادہ مانتے. ہم تو مسکین ہیں ماڑے ہیں لیکن بھائی ہمارے صحابہ کو ہم سے زیادہ. بیٹھ جا میری جان بیٹھ جا، اللہ تجھے صحت تندرستی اس سے بھی زیادہ دے. اور میرے چندے میرے مٹھے جب مجلس میں آگے بیٹھنا ہو تو پہلے آتے ہیں، آنا بعد میں، نمبر پہلے آتے قبضہ.
ایک طریقہ کار ہوتا ہے. زحمت فرمائیں. فقرے میں آخری کہہ رہا ہوں آج کی تقریر کے، ہم عزت صحابہ کی جنہیں چوکیاں کرتے ہیں، لیکن مسلمان سچی بات ہے، کھری بات ہے، حقیقت ہے کہ ہم سے بہت زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں. پنڈ کا ماحول ہے، کمال ٹیکنیکل باتیں سمجھتے ہو، پنچایتی بندے بیٹھے ہوئے، میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں ہم سے بھی زیادہ ہمارے مسلمان صحابہ کو مانتے ہیں. آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. جو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں صحابیوں کو، کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکیں؟ اور گجرات کا مجمع ایک ایک بندے پہ لازم ہے. آخریات بھی تک آپ متوجہ ہیں. آخریات کی تقریر کا اعلان کر رہا ہوں. جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر یہ قبیلہ مسلمانوں کا اولاد زہرا کو پہچان لیتا، پھر سکینہ باپ کے قاتلوں سے پوچھتی کہیں تو نے میرا بابا نہیں دیکھا. آباد رہو، آباد رہو. یہی معجزہ ہے اولاد محمد کے دکھوں کا. یہی معجزہ ہے کہ ایک لمحہ پہلے جو فضائل میں ہاتھ دانت کے لیے اٹھتے ہیں، ایک لمحہ بعد وہی ماتم کرنے لگ جاتے ہیں. والدین کو بچے سارے پیارے لگتے ہیں، اولاد پیاری لگتی، لیکن وہ بچے زیادہ پیارے ہوتے ہیں جو منتوں والے ہوں. سکینہ تیرے مولا کی منتوں والی اولاد. بی بی کا صدقہ تیری بیٹیوں کے اللہ نصیب نیک کرے. تہجد کی نمازوں میں حسین کہتے تھے اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے، جس کے بغیر میرا دل نہ لگے. میرے سامنے ذمہ دار علاقے کے ذمہ دار چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. دن رات آپ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، مجلسیں کرواتے ہیں. پرانے عزادار چہرے موجود ہیں. درد یہی رلاتا ہے، دکھ یہی رلاتا ہے. جسے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا. مقتل کی شاجی سید ہیں، مقتل کی کتابوں کے لفظ ہیں. حسین کہتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں مجھے رباب اور سکینہ نظر نہیں آتی. بہت پیاری تھی حسین کی سکی، لیکن غریب جب پرانا لباس پہن کے بہنوں کو سلام کر رہا تھا، روتے ہو ساتھ کرلایا بھی کرو. یہ کرلانا سنت زینب کی ماں کی. اگر بی بی فاطمہ، اگر سیدہ، اگر بی بی فاطمہ چپ چاپ بیٹھ کے روتی ہوتی، پھر مدینے کے بندے علی سے کیوں کہتے فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے. سیدہ تیرا کرلانا قبول کر لے. جب آخری سلام حسین نے اپنے پردہ داروں کا کیا، حسین زینت الجناح پہ بیٹھے، گھوڑے نے جھک کے زمین کی طرف دیکھا. ہر دکھ اولاد زہرا کا آپ کے ذہنوں میں ہے. جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی، غریبوں کے دکھ بھی پرانے نہیں ہوتے. صدیوں بعد آج بھی سنو سکینہ کی یتیمی، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کل اجڑی ہے. کہانی صدیوں کی ہے، کئی سو سال گزر گئے. حسین چاہتے ہیں گھوڑا مجھے مقتل اتار دے. گھوڑے نے جھک کے دیکھا. حسین فرماتے ہیں گھوڑا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے میری ماں کے دانے کھلانے یاد رکھے. یقیناً تو تھک گیا ہوگا، تو چلتا کیوں نہیں. گھوڑے نے پھر زمین کو دیکھا. اب حسین کا دھیان زمین کی طرف گیا. گھوڑے کے سموں کے ساتھ سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے میرے بابا کو نہ لے جانا، صبح کا جو بھی گیا ہے واپس کوئی نہیں آیا. یہ جو باپ بیٹی کی ملاقات ہے نا، مجھے زندگی میں احساس اس وقت ہوا جب گجرانوالہ جیل میں مجھے بھی کچھ دیر رہنے کا. ایک مجلس کے خلاف FIR تھی، نیا نیا میں مجلسیں پڑھ رہا تھا، اس میں میرا نام بھی تھا. مجھے جیل جانا پڑا. سیدہ کے حق کے لیے ہمارے لیے یہ اعزاز ہے.
میں پھر بھی خوش نصیب تھا، سپاہی جاننے والے تھے، علاقے کے تھے، کچھ سختی درستی نہیں تھی. جب وہ فارغ ہوتے تھے میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے. میں نے ایک سپاہی سے کہا کہ یار میرے ایک ذہن میں چھوٹی سی ایک بات ہے، وہ کلیئر کر. کہنے لگا جی سید کا ہے. میں نے کہا جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں، جن کو فجر کے ٹائم پھانسی دیتے ہو، وارثوں کی آخری ملاقات جو کرواتے ہو تو کتنی دیر کی ہوتی؟ کہنے لگے شاہ جی یہی 50-60 منٹ کی. تو میں نے کہا 50-60 منٹ میں ملاقات مکمل ہو جاتی؟ کہنے لگا نہیں شاہ جی ملاقات تو 4-4 گھنٹے چلتی. میں نے کہا جب قانون نہیں اجازت دیتا تو لمبی ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا شاہ جی جیلر جتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، جب وہ آخری ملاقات کا ٹائم بتانے آتا ہے نا اور آ کے دیکھتا ہے کہ بیٹی باپ کے قدموں سے لپٹ کے رو رہے، اللہ اکبر، پھر وہ سختی نہیں کرتا. مسلمانوں سکینہ کا اتنا حق بھی نہیں تھا. آباد رہو آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے. لفظ میں آخری کہہ رہا ہوں، آج کا ذکر میرے حصے کا تمام ہو رہا ہے. فضہ بی بی سے کہتی ہے بابا کہہ رہا ہے میں غریب ہوں، ایک دفعہ مجھے میدان لے چل، میں دیکھنا چاہتی ہوں غریب کیسے ہوتے. فضہ نے بی بی کو اٹھایا، میدان میں ایویں چند قدم جا کے فضہ رک جاتی ہیں اور کہتی ہیں سکینہ بیٹا تیرے بابے کے قاتلوں کا ہجوم ہے، رش ہے، رستہ نہیں ہے. سکینہ کہتی دادی آپ واپس جائیں، میں جانوں میرا بابا جان. اکیلی چلی ہے مقتل کی طرف، ڈھونڈ رہی ہے، بابا آواز کا جواب نہیں دے رہا. ایک شامی سپاہی گزرا ہے، بی بی مقتل کی کتابوں میں موجود ہے. بی بی نے کہا حل رائتا ابھی، کہیں تو نے میرا بابا نہیں دیکھا؟ یہ واپس پلٹا، بی بی سمجھی مجھے بتانے کے لیے پلٹا ہے. قریب آ کے کہتا تم بیٹی کس کی ہے؟ آخری لفظ ہے دارو نصیبوں کا ماتم ہے، ذاکر مولوی کا کوئی کمال نہیں. لفظ کہیں تو بیٹی کس کی؟ سیدہ نے تعارف والی حد کر دی. کہتی مدینے والے محمد کو جانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں. بھی فرماتی جس کا تو کلمہ پڑھتے ہیں نا اس کی بیٹی کے بیٹے کی بیٹی ہو. میرے بابا کا نام حسین ہے. اب مجھے معاف کرنا وقت تمام ہو گیا. حسین کا نام آنا تھا کہ یہ حسین کی بیٹی ہے، اس بغیرت کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، سکینہ سے کھڑا نہ ہوا گیا، گرم ریت پہ گر گئی اور دونوں ہاتھ رخساروں پہ رکھ کے کہتی ہے میں جس سے بابے کا پوچھتی ہوں مجھے مارتے ہو، کہیں تم نے میرا علموں والا چاچا بھی نہیں دیکھا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا